اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اجد فیما اوحی الی محرما علی طاعم یطعمہ الا ان یکون میتتا او داما مسفوحا او لحم خنزیر فانہ رجس او فسقا اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے میری طرف جو وحی کی گئی ہے میں اس میں کوئی چیز ایسی نہیں پاتا جو کسی کھانے والے پر جو اسے کھائے حرام ہو، مگر یہ کہ وہ مردار ہو یا بہایا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت، کیونکہ وہ ناپاک ہے، یا وہ فسق ہو کہ ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو۔ پھر جو شخص مجبور ہو جائے بشرطے وہ سرکشی کرنے والا اور حد سے گزرنے والا نہ ہو، تو بے شک آپ کا رب بڑا بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے عبد الرسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیتے ہوئے یہ فرمایا ہے کہ آپ ان لوگوں کے سامنے جنہوں نے اللہ پر جھوٹ افترا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ رزق کو حرام قرار دے دیا، یہ اعلان کر دیں کہ جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، یعنی ان چیزوں کے سوا حیوانات میں سے اور کچھ حرام نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ زمانہ جاہلیت کے لوگ کچھ چیزوں کو تو کھا لیتے تھے اور کچھ کو نفرت کرتے ہوئے نہیں کھاتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا، اپنی کتاب کو نازل فرمایا اور حلال کو حلال اور حرام کو حرام قرار دے دیا۔ پس جسے اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا وہی حلال ہے، جسے اس نے حرام قرار دیا وہ حرام ہے، اور جس سے اس نے سکوت فرمایا ہے وہ قابل معافی ہے۔ امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کو بیان کیا کہ سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بکری مر گئی تو انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بکری مر گئی ہے۔ آپ نے فرمایا، تم نے اس کی کھال کو کیوں نہ اتار لیا؟ انہوں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، ہم مری ہوئی بکری کی کھال اتارتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے، کہہ دیجئے جو احکام مجھ پر نازل ہوئے ہیں میں ان میں سے کوئی چیز جسے کھانے والا کھائے حرام نہیں پاتا، سوائے اس کے کہ وہ مرا ہوا جانور ہو یا بہتا لہو یا سور کا گوشت، تو تم اسے کھاتے تو نہیں ہو، لہٰذا اسے رنگ لو اور اس سے فائدہ اٹھا لو۔ تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیغام بھیج کر اس کی کھال کو اتروا لیا اور اسے رنگ لیا اور اس سے ایک مشکیزہ بنا لیا جو ان کے استعمال میں رہا حتیٰ کہ پھٹ گیا۔ ارشاد باری تعالیٰ، پھر اگر کوئی مجبور کر دیا جائے لیکن نہ تو نافرمانی کرے اور نہ حد سے باہر نکل جائے، یعنی اگر کوئی شخص ان اشیاء میں سے کسی کے کھانے کے لیے مجبور ہو جائے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں حرام قرار دیا ہے، بشرطے وہ نافرمانی کا ارتکاب کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، تو بے شک آپ کا پروردگار بخشنے والا مہربان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اسے بخشنے والا، اس پر رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیت کریمہ سے مقصود ان مشرکین کی تردید ہے جنہوں نے از خود کچھ چیزوں کو حرام قرار دے کر اپنی فاسد آراء کے ساتھ انہیں بحیرہ، سائب، وسیلہ اور حام کے ناموں سے مسموم کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ وحی بھیجی کہ آپ ان لوگوں کو یہ بتا دیں کہ وحی الہی میں ان چیزوں میں سے کسی کو بھی حرام قرار نہیں دیا گیا، بلکہ جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے وہ اس آیت کریمہ میں مذکور ہیں، اور وہ ہیں مرا ہوا جانور، بہتا لہو، سور کا گوشت، اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ ان کے سوا اور چیزوں کو اس نے حرام قرار نہیں دیا۔ ان کے سوا باقی چیزیں ایسی ہیں جو قابل معافی ہیں، جن سے سکوت اختیار کر لیا گیا ہے۔ لہٰذا تم یہ کیوں گمان کرتے ہو کہ یہ چیزیں بھی حرام ہیں؟ تم نے انہیں کیوں حرام قرار دے لیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں حرام قرار نہیں دیا تھا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔